اس مرتبہ آپ کو شاید پن کر کے بھیجا گیا ہے کہ بہت ہیوی آنا، یہ مولوی کو جو ہے نا دبا کے رکھنا۔ 1200 سال اس امت میں کسی کا زندہ رہنا محال ہے۔ اس کو ماریں گے، اس کو نہیں ماریں گے، اس کو نہیں ماریں گے، اس کو ماریں گے، اس کو ماریں گے۔ حضرت امام مہدی کربلا کا بدلہ لیں گے، اور لیں گے تو پھر کس سے لیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو کانسیپٹ ہے اہل تشیع ہے 1200 سال ایک انسان کے زندہ رہنے کا، جو کہ اس امت کے لیے تقریباً محال ہے، ہم اس کانسیپٹ سے بالکل بھی اتفاق نہیں رکھتے۔ ہم اس بات کے حضرت آپ کی پوری بات میں ایک مرتبہ بھی نہیں بولا ہوں میں، خدا کا واسطہ۔ آپ پچھلی مرتبہ بہت ہلکے تھے، اس مرتبہ آپ کو شاید پن کر کے بھیجا گیا ہے کہ بہت ہیوی آنا، یہ مولوی کو جو ہے نا دبا کے رکھنا۔ پوری بات میں ایک مرتبہ جو میں نہیں بولا ہوں۔ آپ جوس پئیں، مزانہ پئیں، مزانہ مزے کا ہے، اور مفتی صاحب آپ کنٹینیو کریں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ علامہ صاحب ایک مجلس کی طرح بیٹھتے ہیں، جس طرف ان کا رخ ہوتا ہے بولتے جاتے ہیں، بولتے جاتے ہیں، ہم سنتے جاتے ہیں، ہم احترام میں بیٹھتے ہیں کہ مناظرہ تو ہے نہیں، پوڈ کاسٹ ہے، آپ اپنی رائے بیان کریں، ہم اب بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب ہم شروع کرتے ہیں تو یہ مناظر بن جاتے ہیں۔ یہ بات مجھے بڑی ہے، نہیں رائے نہ دینا، مجھے میری بات کو پوری کرنے دیں تاکہ آپ کی بھی بات۔ 1200 سال اس امت میں کسی کا زندہ رہنا محال ہے۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال ہے یا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال ہے، وہ خدائے رب العزت اور اس کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ ہمارا ایمان از خود من گڑت بنایا ہوا نہیں ہے، ہمارے عقیدے کے پیچھے یا خدا کا کلام ہے کہ اگر یونس ایسا ہوتا تو قیامت تک زندہ رہتا۔ ہم تو اس سے بھی زیادہ مانتے ہیں، ہم تو آج تک اصحاب کہف کو ان کے غار میں سویا ہوا مانتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ زندہ ہیں؟ اب یہ تو اللہ جانتا ہے نا، وہ تو 309 سال تک تو زندہ رہے نا، اس کے بعد اب زندہ ہے یا مر گئے اللہ جانتا ہے۔ ہمیں قرآن نے کچھ نہیں کہا، ہم نے اس کو مان لیا۔ سویا ہوا سے مراد مردہ نہیں ہے؟ نہیں، مردہ نہیں تھے اس وقت، زندہ ہی ہوئے وہ 309 سال نہیں۔ اب کا مجھے نہیں پتا نا، قرآن نے 309 سال مجھے کہا، میں نے اس کو زندہ مان لیا۔ قرآن نے مجھے کہا کہ عزیر اور ان کا گدھا، ہم نے ان کو زندہ کر دیا 100 سال کے بعد، ہم تو اس کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن کہے ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ آئیں گے، ینزل فیکم ابن مریم حکما و عدلا، آئیں گے، ہم مانتے ہیں۔ آپ ایک حدیث لے کر آ جائیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میری اولاد میں سے ایک ہوگا جو 1200 سال بعد ابھی ہمیں یہ تو 1200 سال ابھی گزرے نا، اب اور کتنے سو سال رہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ دوبارہ آئے گا اسی طرح سے جواب۔ اتنا ہی کہ اس کا پردہ غیبت ہوگا، یہ ساری چیزیں سال بھی نہ ہو تو کم سے کم یہ جو بات ہے طویل عمر کی یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گڑا گیا ایک موضوع ہے، جس کے بعد کے لوگوں نے انہوں نے خود ایک اشارہ دیا کہ بھائی ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان 12 کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے یہ مانتے ہیں، ورنہ تو ہم بھی کہہ دیتے کہ بھائی آخری زمانے میں کوئی آئے گا۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی، بات کیا تھی میں تو یہی سب بات ہے، اس کو علامہ صاحب اس بات کو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ میں نے یہ کہا کہ یہ اگر امام مہدی کو امام حسن عسکری کا بیٹا مان لیں تو پچھلے 11 ماننے پڑیں گے، ان کی مجبوری ہے، آپ کی تو نہیں، ہماری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں مجھ سے جو سوال پوچھا تھا دوسری بات، حضرت امام مہدی کربلا میں ہونے والے مظالم کا بدلہ یا انتقام لیں گے تو کس سے لیں گے؟ ایسی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں ہے کہ حضرت مہدی اس کو ماریں گے، اس کو نہیں ماریں گے، اس کو نہیں ماریں گے، اس کو ماریں گے، اس کو ماریں گے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمایا کہ زمین کو بھریں گے عدل سے، جیسے کہ یہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ سب سے پہلے ان کی مخالفت کے لیے ایک مسلمانوں کا لشکر بڑھے گا جو بیدا مقام پر جا کے زمین میں دھس جائے گا۔ اگر میں ان کی ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں، اگر اس زمانے میں یزیدیت ذہن کے لوگ ہوں گے تو یقیناً حضرت امام مہدی ان کو بھی قتل کر دیں گے۔ اگر ایسے لوگ ہوں گے جو خدا کے احکامات کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بنیں گے، ان کو بھی قتل کریں گے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بنیں گے، ان کو بھی قتل کریں گے۔ لیکن کوئی اسپیسیفک وہ جائیں گے اور کربلا میں اور ان کی ہڈیاں نکالیں گے، ان کی لاشوں کو نکالیں گے،
یہ ساری باتیں فضول ہے، ایسی کسی کام کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔